السلام علیکم مذاب الہی ناول ایپیسوڈ 21۔ اگر جادوگر یہ کام کرتا تو بھی حیران ہوتی، مگر کیا مسلمان بھی اتنا گر گیا ہے کہ جادو کر کے انسانوں کی ہی نہیں جانوروں کی زندگیاں بھی کھیل بنا کر اپنی دنیا سنوارنے کی خاطر آخرت کا کوئی ڈر نہیں بچا اور دوسرے انسانوں کی زندگیاں اس حد تک برباد کرنے لگا ہے۔ ناگن نے بہراج تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اول تو اسے جاننا تھا کہ بہراج کہاں ہے اور پھر جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ جادوگر سے سنا کوئی خاص پھول لینے گیا، لیکن کہاں یہ جاننے کے بعد وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کرے گی۔ اگر وہ پھول اسے مل گیا تو یقیناً اس کی شیطانی کاموں میں اسے مدد دے گا۔ وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بہت سارے دنوں سے بہراج نہیں آیا۔ نسا اس بات کا دوش اپنے والدین کو دے رہی تھی۔ نذیر صاحب کے موبائل سے وہ بہراج کا نمبر چوری کر کے بہراج سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ ناگن کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنی دلی رضامندی سے اتنا طویل سفر غائب ہو کر جلد طے کر لیتی۔ اس کے لیے ناگ مہاراجا کی مدد چاہیے تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ناگ مہاراج اسے کہاں ملیں گے اور ان کا ناگ محل کہاں ہے، یا اس وقت ناگ مہاراج کہاں مل سکتے ہیں۔ وہ کھڑیچا ڈیرے سے کچھ دور مٹی میں دبا کر اور کانچ میں بند جنات کو کہیں اور قید کرتی وہ اپنی منہ بولی خالہ کی طرف جانے والی تھی۔ خالہ انسانی روپ میں اسی شہر میں ناگ مہاراج کی مرضی سے کوئی کام انجام دے رہی تھی۔ کھیت کھلیانوں سے نکل کر وہ روڈ پر آئی۔ خالہ تک جانے کا سفر وہ ناگن یا لڑکی کے روپ میں نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کی منزل پر پہنچانے کی بجائے اپنی ہی منزل پر لے کر جاتا۔ ریڈم چمکی اور وہ بوڑھی عورت کے روپ میں اگلی سڑک تک جانے کے لیے دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ وہ کسی سواری کی امید نہیں رکھ رہی تھی، مگر اسی لمحے ایک ٹیکسی آ رکی۔ مائیں کہاں جانا ہے؟ اور اس ویرانے میں تم کیا کر رہی ہو؟ یہاں تو آسیب ہیں، کوئی یہاں آتا جاتا نہیں، کبھی کبھار جو آ جائے تو واپس نہیں نکل سکتا۔ مگر تم یہاں کیسے آ گئی مائیں؟ وہ کچھ ڈر اور خوف سے اوپر سے نیچے دیکھتا جیسے اس ویرانے کی کوئی چڑیل ہو۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے بیٹا؟ مجھ پر اس قدر حیران ہو رہا ہے، خود تو یہاں سبزی خریدنے آیا ہے، وہ تنگ مزاجی سے پوچھتی۔ جواباً ڈرائیور کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی۔ یکدم وہ خاموش ہوا۔ ارے نہیں مائی، میں تو سڑک سے گزر رہا ٹیکسی میں، آپ اس اطراف چل رہی ہو تو پوچھ بیٹھا۔ آپ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ یہاں اس نے ایک کاغذ آگے کیا جس پر خالہ کے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو مائی، میں بہت دور سے آئی ہوں، تھوڑی دیر لیٹوں گی، جیسے تمہاری مرضی مائی۔ جو اتنا دہشت زدہ اور خبردار ہے اس جگہ سے، وہ خود یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہی دیکھنے کو نیند دراز ہو گئی۔ اب ڈرائیور کے پیچھے دیکھنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ ہیڈ فون لگا چکا تھا۔ ناگن کا روپ لیے سیٹ کے نیچے چلی گئی۔ اسے انسانی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیکسی کی ڈکی میں دیکھا تو اسے ایک پیاری سی کم عمر لڑکی دکھائی دی، جو اندازاً 13 سال کی تھی۔ پھنکارتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی طاقتور نہ تھی کہ غائب کر کے اسے کے گھر چھوڑ دے۔ وہ مائی بن کر لیٹ گئی۔ اسی وقت ڈرائیور نے ٹیکسی روکی۔ ڈرائیور چلتا ہوا ٹیکسی سے بہت دور چلا گیا۔ اس خبیث ڈرائیور کو لگتا ہے کہ میں اسے سن نہیں سکتی۔ 1000 کوس بھی دور چلے جاؤ، میں تمہیں وہاں سے بھی سن سکتی ہوں، جب سننا چاہوں۔ اس کی بڑی بڑی سحر انگیز سرخی مائل آنکھیں کچھ دور کھڑے ڈرائیور کو دیکھ رہی تھیں۔ سر آ ہی رہا ہوں بس۔ راستے میں ایک مائی مل گئی، اس کو چھوڑ کر جلد ہی مال لے کر آتا ہوں۔ واہ صاحب، آپ تو کمال کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوتا یہ جملہ بول کر تیزی سے ٹیکسی کی سمت آنے لگا۔ مال سے کیا مراد ہے وہ سمجھ گئی، لیکن خوش وہ کس بات پر ہوا، اسے یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی تھی۔
سیٹ پر پہلے کی طرح نیم دراز ہوتے وہ ساکت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی شہر کے حدود میں پہنچے، ناگن اٹھ گئی۔ شہر آ گیا کیا بیٹا؟ جی ماں جی، لیکن آپ کا دیا پتہ ابھی دور ہے۔ آپ سو جائیں، میں پھر سے جگا دوں گا۔ چلو شکر ہے، منزل بھی آ جائے گی جلد۔ ناگن اب کی بار سچ میں آرام کرنے لگی۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ٹیکسی بہت آہستگی سے ایک فیکٹری میں داخل ہوئی۔ وہ سمجھ رہا تھا مائی خراٹے لیتی کسی اور ہی جہان میں جا چکی ہے، لیکن ناگن آرام کی نیت سے لیٹی تھی، سونے کی نہیں۔ اس کی گندی نیت سے وہ واقف ہو چکی تھی۔ ٹیکسی رکتے ہی ڈرائیور باہر نکلا۔ 2 لڑکے ڈرائیور کے قریب آئے۔ سر آ گئے کیا؟ نہیں، بس آنے والے ہیں، ایک نوجوان نے بتایا۔ تو ڈرائیور سر ہلاتا ٹیکسی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ ایک مائی ملی ہے، باس نے کہا ہے کہ اسے بھی لیتے آنا، اس کے بھی دام مل جائیں گے۔ واہ، تیری تو قسمت چمک گئی، دونوں جوان کہکے لگانے لگے۔ ہاں یار، صحیح کہا تو نے۔ وہ ان دونوں کی تائید میں ہلکا سا ہنسا، مبادا قریب سے ہنسی کی آواز سن کر مائی اٹھ نہ جائے۔ وہ آگے بڑھ کر مائی کو چھونے ہی والا تھا کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ریڈم چمکی اور وہ کالی چمکیلی خوبصورت ناگن کے روپ میں آئیں۔ یہ کیا اٹھا لایا ہے؟ پیچھے کھڑے دونوں لڑکوں میں سے ایک بولا۔ تینوں پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے ناگن کو دیکھ رہے تھے، جس کی پھنکار سے ان تینوں کے دل بند ہونے والے تھے۔ جلتے کوئلوں سی روشن آنکھیں۔ ڈرائیور بھاگنے کو بس ایک ہی قدم اٹھا پایا۔ وہ تیزی سے سرکتی اس کی پنڈلی پر ڈس گئی۔ 2 لڑکوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس جگہ بہت سی ٹیکسی اور کار کھڑی تھیں۔ ایک لڑکا ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھا۔ وہ اس سے بھی ڈستی ہوئی تیسرے کی جانب بڑھی۔ تیسرا کھلے گیٹ سے بھاگنے والا تھا۔ ایک زوردار پھنکار اور گیٹ ٹھا کی آواز سے بند ہوا۔